الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. میرے قابل قدر بھائیو دوستو، آج میں اخلاق کی عظمت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو دوستو، انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی قوت اخلاق کی قوت ہے. ایمان انسان کے دل اور دماغ کو منور کرتا ہے، اور اخلاق انسان کے وجود اور شخصیات کو سنوارتا ہے. ایمان اندر کی روشنی ہے اور اخلاق باہر کی روشنی ہے. ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا اخلاق اچھا ہو، اور بد اخلاق انسان کی شخصیت ہی داغدار نہیں ہوتی، بلکہ ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترمذی شریف کا روایت ہے کہ اکمل المؤمن ایمانا احسنهم خلقا. کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی کاملیت ایمان اخلاق پر موقوف ہے. دیکھو، عبادت اہم چیز ہے، مگر اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، جبکہ اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے. اسی لیے اسلام میں اخلاق کو عبادت پر فضیلت عطا کی گئی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندوں کے میزان عمل میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقوی اللہ و حسن الخلق، یعنی اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق. سائل نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ. منہ سے انسان بدگوئی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، غیبت، بہتان اور حرام خوری کرتا ہے، اور شرمگاہ سے انسان بدکاری و بے حیائی کرتا ہے تو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اور جب خدا سے ڈرتا ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا دل اور شخصیت دونوں منور ہوتا ہے، اور وہ انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ایک انسان ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو فرائض پر عمل کرتا ہے مگر اس طرح روزہ اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، البتہ اچھے اخلاق کا حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اخلاق مند کو عابد و زاہد شخص کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار روزہ دار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. دینداری کا معیار یہ ہے کہ انسان کتنا اخلاق مند ہے.
اللہ کے یہاں عبادت کی کمی معاف ہو جائے گی مگر بد اخلاقی پر سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے اخلاق کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بد اخلاقی سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا اخلاق گناہ کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح دودھ برف کو پگلا دیتی ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح سر کا شاد کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اچھے اخلاق کا حامل انسان اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، اور بد اخلاق انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ مومن بندے محبوب ہے جو اچھے اخلاق کے حامل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والوں کو میں اپنے پاس بٹھاؤں گا، اور بد اخلاق شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے دور فرمائیں گے۔ جس انسان کی بد اخلاقی سے دوسرے انسان دور ہو جائے اسے یہ سزا ملنی ہی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنی صحبت سے محروم فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے قریب محبوب میرے نزدیک، اور قیامت کے دن میری مجلس میں تم میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوگے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوگے جو سخت گو اور متکبر ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس عمل کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ میرے پیارے دوستو، ان سب احادیثوں سے خود اندازہ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اس کا اخلاق اچھا ہو، تو بد اخلاق کا کیا ہوگا؟ بد اخلاق کے ساتھ خود بہت نفرت آتے ہیں، اور جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہو کہ آپ اگر چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے تو میری تابعداری کرو، میرے فرمان برداری کرو۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھ دیا ہے۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرے تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس سے ہم بھی نفرت کریں، اور جس عمل سے محبت کرے تو سر چشم اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس میں فرمایا ہے اور اپنے مومنوں کو تنبیہ دیا ہے کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی لوگوں سے اپنا چہرہ نہ ٹیڑھا کرو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکراہٹ کر ملو، یعنی مسکراہٹ سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، خوش اخلاقی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، تو خوش اخلاقی کرنا یہ نیکی ہے۔ خود نیکی بھی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا ہم نوا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مال و دولت خرچ کرتا ہے، تو میرے پیارے دوستو، مال خرچ کرنے سے انسان اتنی متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ عمدہ اخلاق سے ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے کا نکتہ سمجھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے متاثر نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مسکراتے چہرے اور حسن اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اچھے اخلاق کی بہت سی علامات ہیں۔
ان میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق کی علامت غصہ پر قابو رکھنا اور اسے پی جانا ہے۔ غصہ کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اور بے جا غصہ کرنا، دوسروں پر اپنی سختی کا اثر ڈالنا بڑی بد اخلاقی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام مقدس میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، اسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ اتارنے پر قادر ہے پھر بھی غصہ کو پی جائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر حور عین سے نوازا کرے گا۔ حور عین جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل حور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر درخواست کی، آپ نے پھر فرمایا غصہ نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیو، اخلاق کی کتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پر کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ خوش اخلاق انسان وہ ہوتا ہے جو انسان بحث و تکرار اور جھگڑا لڑائی سے گریز کرے، اور بد اخلاق انسان بات پر لڑے گا، اور اخلاق مند انسان لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی کیاروں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ اس حق پر ہے، اور اس شخص کے لیے وسط جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ حصہ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق عمدہ ہو۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور مہینوں سالوں تک اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ ہماری ہر دوسری بات میں جھوٹ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے بہت نمونہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشرک اور کافر بھی متاثر ہوتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائے اور اپنے اہل عیال کو بھی دعوت دے۔ اسی لیے جب ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائے۔ اخلاق ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کریں گے۔ انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے تو اس کے ساتھ خود بہت شرم و حیا آ جائے گی، اس میں پاک دامنی آ جائے گی، او برائی بے حیائی اور بدکاری سے دور رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ تو یہ ہے بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسے بات کہو کہ اس کے متعلق آپ کو کوئی علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے نازل فرمائی ہے۔ وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ اس کا کرنا ہمارے لیے بہت سخت وبال اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا اور بدگونا تھے، بلکہ فرماتے تھے تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، اخلاقی سلسلہ میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کا اخلاق مبارک قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات کی زندہ اور متحرک تفسیر ہے، اور جن کو قرآن نے اخلاق عظیمت کا حامل قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے معاملے میں بدلہ نہیں لیا، اور عام لوگوں کو چھوڑو اپنے خادموں کو بھی اچھے اخلاق کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا۔ تو میرے پیارے دوستو، اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسے اخلاق اختیار کرتے ہی انسان مہذب اور شریف بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاقی صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔